اس کے اندر جب یہ انٹر کریں گے تو کبھی بھی اس مقام کو، اس جگہ کو بدلنے کا ان کا ارادہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان جنت کو بنا کر ان کی نعمتوں پر ایسی مہریں لگا دی ہیں، ایسی مہریں لگا کر انہیں رکھی ہیں کہ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے اس نعمت کے بارے میں سنا ہوگا، اور نہ کسی انسان کے دل پہ یہ تصور ہوا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ الملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جنت کی زندگی کے بارے میں، کہ جنت کی زندگی کیسی ہوگی، جنت کی نعمت کیسی ہوگی، جنت کا وہ حسین منظر کیسا ہوگا۔ یہ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں، فرما بردار بندے ہیں، فرما بردار جن ہیں، فرما بردار انسان ہیں، جو ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کے آگے سجدے میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان مومنوں کے لیے، ان ایمان والوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان جنت کو بنا کر ان کی نعمتوں پر ایسی مہریں لگا دی ہیں، ایسی مہریں لگا کر انہیں رکھی ہیں کہ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ ما لم تر عین ولم یسمع خذن ولم یخطر علی قلبہ احد من خلق، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جنت کی نعمت ایسی ہوگی، نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے اس نعمت کے بارے میں سنا ہوگا، اور نہ کسی انسان کے دل پہ یہ تصور ہوا ہوگا کہ وہ نعمت ایسی ہو سکتی ہے، وہ نعمت ویسی ہو سکتی ہے۔ ایسا بھی تصور نہیں ہو سکتا اس انسان کے دل میں۔ ایسی میں نے نعمت کو چھپا کے رکھا ہے، کن کے لیے؟ ان بندوں کے لیے جو بندے دنیا میں اللہ سے بن دیکھے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو لوگ دنیا میں اپنے رب کو بن دیکھے ہی ڈرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے کیا ہی بڑا اجر ہوگا، کیا ہی ان کا بدلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب پوری دنیا کے انسان ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، جب قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس دن کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، کہ تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، اور وہ 3 گروہ کون سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کہ ایک دائنے ہاتھ والے ہوں گے، اور اللہ فرماتا ہے کیا ہی اچھے ہوں گے دائنے ہاتھ والے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے، کیا ہی برا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور کچھ لوگ ہوں گے جو آگے والے ہوں گے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو آگے والے ہی ہیں، ان کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اولئک المقربون، کہ یہ اپنے رب کے اور جنت کے بڑے قریب ہوں گے، نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہوں گے، فی جنات النعیم، اور بہترین جنت کی نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین بات بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ بہت بڑا گروہ تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوگا، اور کچھ لوگ ہوں گے تھوڑے جو پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے، جو بعد کے آنے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ علی سرر موضونہ متکئین فیہا متقابلین، یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یطوفون علیہم ولدان مخلدون، اور ان کے قریب ایسے لڑکے آیا جایا کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے،
बिअक्वाब व अबारीक व कअसिम मिन मईन, और सुराही का प्याला लेकर, जो मदिरा का प्याला लेकर, जो छलकते हुए मदिरा से भरा हुआ होगा। अल्लाह ताला फरमाता है वो लेकर इनके लिए खड़े हुए होंगे। अल्लाहु अकबर। ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। अल्लाह ताला फरमाता है जिससे ना इनको चक्कर आएगा ना इनकी अकल ख़राब होगी। अल्लाहु अकबर। जन्नत की शराब के बारे में अल्लाह ताला बता रहा है कि ये जन्नत की शराब होगी, और ये उन लोगों के लिए होगी जो नेक लोग होंगे, जो मोमिनीन होंगे, जो ईमान वाले होंगे। अल्लाह ताला ने उनके लिए तोहफे के तौर पे रखी है, इनाम के तौर पे रखी है, हदिये के तौर पे रखी है। और दुनिया की जो शराब है ये अल्लाह ताला ने गंदी बनाई है, आजमाइश के तौर पे बनाई है। तो अल्लाह ताला फरमाता है ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, न इससे इनको चक्कर आएंगे न इनकी अकल ख़राब होगी, ये पीकर मस्त हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। व फ़ाकिहतिम मिम्मा यतख़य्यरून, और इनके सामने वो मेवे लिए हुए होंगे। अल्लाहु अकबर। व लहम तैरिम मिम्मा यश्तहून, और परिंदों के गोश्त खाने में भी बड़ा जायका हो और इनको मज़ेदार लगे। अल्लाहु अकबर। ऐसी नेमतें अल्लाह ताला अपने उन बंदों के बारे में फरमाता है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हब व यल्बसूना सियाबन सुंदुसिन व इस्तबरक़ मुत्तकिईन फीहा अलल अराइक निअमत सवाब व हसनत मुर्तफ़क़ा। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जन्नत में हमेशा के लिए इन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, और ऐसी जन्नत के अंदर जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, तरह तरह की नहरें बह रही हैं, और इन्हें सोने और चांदियों के कड़े पहनाए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। और मोटे हरे रंग के रेशम के जोड़े इन्हें पहनाए जाएंगे। ये बदला होगा उनके अमाल का, उनके नेक अमाल का। कितना बेहतरीन बदला है और कितनी बेहतरीन इनकी आरामगाह हो। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर कितनी बेहतरीन नेमत का वादा किया है। कैसी नेमत होगी वो, कैसी जन्नत होगी वो, कैसी ज़िंदगी होगी। अगर इंसान तसव्वुर करे, इंसान सोचे, तो इंसान अल्लाह की नेमतों के बारे में सोचने में पड़ जाए, ख्याल में पड़ जाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने फिर अपने उन बंदों के लिए दूसरी नेमतों के बारे में जिक्र किया। क्या फरमाया? वहूरुन ऐन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून, के बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें होंगी, जैसे ऐसा लगेगा इनको कि छुपे हुए मोती हों। फ़ीहिन्न खैरातुन हिसान, और अच्छे किरदार वाली और ख़ूबसूरत औरतें होंगी। वहूरुन मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम, और जन्नत के खैमों में रहने वाली। अल्लाहु अकबर। ऐसी हूरों के बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र किया। और फिर अल्लाह ताला ने और जिक्र किया, फ़ीहिन्न क़ासिरातुत तर्फ़ लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान। अल्लाह फरमाता है कि वो शर्मीली नीची निगाहों वाली होंगी और पाक दामन होंगी, साफ़ सुथरी होंगी। ना किसी इंसान ने हाथ लगाया होगा उनको, ना किसी जिन ने उन्हें हाथ लगाया होगा, उनसे नहीं मिला, उनको नहीं देखा, ना किसी ने हाथ लगाया उसे। कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, और वो याकूत और मूंगे की तरह होंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना अंशअनाहुन्न इंशाअ फजअलनाहुन्न अबकारा उरुबन अतराबा। पर सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने अपने बंदों की नेमतों के बारे में क्या कहा, उन हुरों के बारे में क्या कहा कि हमने उन हुरों को इनके लिए ख़ास तौर से बनाया है। ख़ास तौर से मैं अपने मोमिन बंदों के लिए, अहले जन्नत के लिए उनके लिए बनाया है। उनके लिए हमने कुंवारी बनाई है, उनके लिए बराबर उम्र की और बेशुमार मोहब्बत करने वाली। अल्लाहु अकबर। ऐसी नेमतों के, ऐसी हुरों के बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कुरान में अपने बंदों के लिए। फिर अल्लाह ताला अपने दाहिने हाथ वाले बंदों के बारे में जिक्र करता है, वो अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन, कि दाहिने हाथ वाले क्या ही अच्छे होंगे दाहिने हाथ वाले। अल्लाह ताला फरमाता है फ़ी सिदरिन मखदूद व तलहिन मंदूद व ज़िल्लिन ममदूद व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन व ला ममनूअह व फ़ुरुशिन मरफ़ूहा। अल्लाहु अकबर। क्या बेहतरीन जिक्र किया है अल्लाह ताला ने अपने उन जन्नतियों, उन दाएं हाथ वाले जन्नतियों के लिए। क्या फरमाया कि वो ऐसे दरख्त के नीचे जो बिना कांटों के पेड़ खाएंगे, जो इतने जायकेदार होंगे, इतने लजीज होंगे, जो खाकर मस्त होंगे, और तह पहते किलों के अंदर होंगे, बड़े बड़े किलों के अंदर, और लंबी लंबी छाँव के अंदर, और बहता हुआ पानी, बहती हुई नहरें उनके नीचे बह रही होंगी, और वो बहुत ज़्यादा फलों के बीच में होंगे,
جو نہ کبھی ختم ہوں گے نہ ان کے لیے روکے جائیں گے، ایسی نعمتوں کے بیچ میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اونچے اونچے فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ بدلہ ہے ان اہل جنت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کیا ہے جن بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو لوگ بن دیکھے، جنہوں نے اللہ کو کبھی دیکھا تک نہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو کبھی، ایک رسول آئے اور انہوں نے اللہ کے بارے میں کہا اور وہ ان رسولوں کی باتوں پر ایمان لا کر اس اللہ کی عبادت میں لگ گئے، نہ انہوں نے کبھی دکھ میں، نہ کبھی مصیبت میں، نہ کسی خوشی میں اللہ کی ذات کو نہیں بھولا، ہر حال میں انہوں نے عبادت کی، ہر حال میں اللہ سے ڈرے۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بہترین نظر ہے، ان کے لیے بڑا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لا کر نیکی کے کام پر جم گئے، نیکی کا کام کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے سب سے اونچا جو مقام ہے جنت الفردوس، ان میں وہاں ان کا سواگت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اور جب یہ اس کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، اس کے اندر جب یہ انٹر کریں گے، تو کبھی بھی اس مقام کو، اس جگہ کو بدلنے کا ان کا ارادہ نہیں ہوگا، کبھی بھی ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم اس جگہ کو بدل دیں، یہاں سے چلے جائیں۔ ایسا بدلہ، ایسا مقام میرے اور آپ کے رب نے، ایسا مقام جنتیوں کے لیے رکھا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم کس راستے پر ہیں؟ کیا ہم دنیا میں کر رہے ہیں؟ نہ ہمارے ہاتھ میں موت ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں زندگی ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں قسمت ہے، نہ امیر ہونا ہمارے اختیار میں ہے، نہ موت کو پکڑ کے رکھنا ہمارے اختیار میں ہے، نہ بیماری پیدا کرنا ہمارے اختیار میں، نہ شفا ڈالنا ہمارے اختیار میں ہے، ہر چیز ہمارے اختیار میں نہیں، تو انسان اپنی مرضی سے زندگی کیوں جی رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ انسان کو، کسی جن کو اپنی مرضی سے زندگی پھر نہیں جینا چاہیے۔ جب پتہ ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، تو انسان کو اللہ کے مطابق ہی زندگی جینا چاہیے۔ کتنا بدنصیب ہے وہ انسان جو بغیر اللہ سے ڈر کر وہ زندگی گزارتا جا رہا ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر وہ زندگی گزارتا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کتنی سال تک ہم رہیں گے؟ کتنی سال تک ہم رہیں گے؟ کچھ پل کی زندگی ہے، کچھ 60 سال کی، 50 سال کی زندگی، اس کو ہم لمبا سمجھتے ہیں؟ نہیں، بہت چھوٹی سی زندگی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، وہ اس دنیا کی زندگی کو بہت مختصر سے سمجھے گا، بہت کم سمجھے گا۔ اور جو دین سے دور ہے، جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملی، خدا کی قسم وہ لوگ زندگی کو اتنا لمبا سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ کا خوف بھی نہیں ہوتا۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ نے کتنی نعمتیں تیار کر کے رکھی اپنے بندوں کے لیے۔ جنت میں کیسا مقام، اعلیٰ درجے کا مقام اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، ان کے لیے 2 جنتیں، 2 جنت، ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، ایسی جنت جو بڑی سخاؤں والی، بڑی خوشحال والی ہوگی، جو ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے، ایسی نعمتیں کہ جب جنتی اس کے اندر انٹر کرے گا، اس کے اندر داخل ہوگا، تو وہ اپنی زندگی کی مصیبتوں کو، اپنی زندگی کے دکھوں کو، اپنی پریشانیوں کو، سب کو بھول جائے گا، سب کو بھول جائے گا۔ اللہ تعالیٰ، ایک اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 شخص کو قیامت کے دن، 2 شخص کو لے کے آئے گا، ایک گنہگار کو جو دنیا میں سب سے زیادہ مزے اڑائے ہیں، اور ایک جو خوش نصیب ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ اس نے تکلیفیں سہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سامنے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس گنہگار کو اٹھائے گا اور جہنم کے اندر ایک گوتا لگائے گا اور اس سے سوال کرے گا کہ اے میرے بندے، بتا دنیا میں کتنے مزے اڑائے، کتنے عیش و آرام کی زندگی گزاری۔ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میرے رب، میں تیری ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کبھی زندگی میں سکھ نہیں دیکھا، کبھی امیری نہیں دیکھی، سکھ کیا ہوتا ہے، عیش و آرام کیا ہوتا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ایک گوتے کے اندر اس کا یہ حال ہوگا۔ اور ایک انسان وہ ہوگا جس نے پوری زندگی تکلیف اٹھائی، مصیبتیں سہی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اٹھا کر جنت کا ایک گوتا لگائے گا اور اسے باہر نکالے گا اور اسے پوچھے گا اے میرے بندے، تو بتا تو نے دنیا میں کتنی مصیبتیں سہی، تو نے دنیا میں کتنی تکلیفیں سہی۔ وہ کہے گا اے میرے رب، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں
میں نے زندگی میں کبھی بھی مصیبت نہیں دیکھی، کبھی بھی میں نے تکلیف نہیں دیکھی، کبھی بھی میں نے سختیاں نہیں دیکھی۔ میں نے ہمیشہ مزے کیے ہیں جنت میں تو ہمیشہ جنت میں ہی تھا۔ ایک گوتے کے اندر ان کا یہ حال ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس سے یہ مثال ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں جتنی بھی تکلیف اٹھا لیں، مصیبتیں اٹھا لیں، ہم اٹھا لیں، کوئی دقت نہیں ہوگی، لیکن جب ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ہم ساری مصیبتوں کو بھول جائیں گے، ساری پریشانیوں کو بھول جائیں گے، ساری تکلیفوں کو بھول جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں کو اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اللہ نے امتحان کے طور پہ یہ زندگی دی ہے ہمیں، یہ زندگی حقیقت نہیں ہے۔ اصل زندگی، اصل مقام، اصل ٹھکانہ ہمارا جنت ہے، ہمیں اس میں جانا ہے۔ ہمارے ماں باپ، بابا آدم اور اماں حوا جنت سے نکالے گئے تھے، ہم ان کے وارث ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں۔ ماں باپ جہاں کے جس گھر کے مالک ہوتے ہیں، بچہ اسی گھر کا وارث ہوتا ہے۔ تو ہم جنت کے وارث ہیں، ہمیں جنت لوٹنا ہے۔ اپنی آخرت خراب مت کرو، اپنی آخرت برباد مت کرو، ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اللہم اغفر لنا قبل الموت، اے موت سے پہلے میری مغفرت کر دینا، ورحمنا عند الموت، موت کے وقت مجھ پر رحم کرنا، ولا تعذبنا بعد الموت، اور موت کے بعد مجھ پر عذاب نہ ڈالنا، اپنا عذاب، اپنی سختیاں نہ ڈالنا، ولا تحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھ سے حساب کتاب نہ لینا، بغیر حساب کتاب مجھے معاف کر دینا، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر تو قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی آپ نماز پڑھو اور نماز کے بعد میں یہ جنت الفردوس کے بارے میں ضرور سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے داخل کر۔ وہ دعا یہ ہے، آپ یہ دعا کرتے رہیں، اللہم انی اشألک فی جنت الفردوس والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ میرے رب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت الفردوس کا، کہ مجھے جنت الفردوس کے اندر داخل کر، اور تیرے پاک دامن جو نبی ہیں ان کے ساتھ داخل کر، اور نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر، اور انبیاء کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، اور شہداء کے ساتھ جو شہید لوگ ہیں ان کے ساتھ داخل کر۔ اور انشاءاللہ پابندی سے یہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ہمیں معاف کرے گا، ہماری مغفرت کر دے گا، اور جنت الفردوس جیسا مقام میں ہمیں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔